منافقوں نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے، ان کے ساتھ ساتھ ایک حتمی حربہ یہاں تک کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف مختلف طریقوں سے عملیات اور جادو کا بھی سہارا لیا۔ پہلے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مخلص صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے، تو جب تک مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، منافقوں نے یہی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہم نے ان کی اولاد جادو کے ذریعے باندھی ہوئی ہے، ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یہ جب پیدا ہوئے تو مدینہ کی سرزمین میں مسلمانوں کا سب سے یہ پہلا بچہ تھا جس کے پیدا ہونے سے ہر طرف مبارک بادیوں کی لہر دوڑ گئی، اور یہودیوں کی وہ ساری افواہیں اور پروپیگنڈا خاک میں مل گیا۔ اب اسی طرح کی حرکتیں کرتے کرتے، یہ میں بہت سے ان کے حربے بتا رہا ہوں، بالآخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا وار کرنے کی کوشش کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، اس لڑکے کو استعمال کر کے اس کے تھرو مدینہ کے ایک یہودی لبید بن اعصم، الف عین صاد میم اعصم، اس یہودی نے اس لڑکے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کنگھی مبارک اور اس کنگھی مبارک میں لگے ہوئے آپ کے منہ مبارک، بال مبارک وہ حاصل کیے، اور ان میں اپنا کچھ عمل کر کے گرہیں لگا کر ایک کھجور کے کچھ پردوں کے اندر چھپا کے، مخصوص طریقہ ہوتا ہے ان جادوگروں کا، اس کے مطابق آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور بال مبارک اس عمل کے بعد ایک خشک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا کر چھپا دیے۔ اس کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر کسی قسم کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوا جس سے آپ کے فرائض نبوت کے اندر خدا نخواستہ کوئی خلل آیا ہو۔ آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر مکمل مضبوط رہے اور فرائض نبوت کما حق کو سر انجام دیتے رہے، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی کسی پیچیدگی سے یکسر محفوظ رکھا۔ ہاں، جسمانی طور پر جس طرح بخار، سر درد وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا محض جسمانی اثر ضرور ظاہر ہوا، اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ بخاری، مسلم اور بہت ساری کتابوں کے اندر اس واقعہ کی تفصیل موجود ہے، اور اس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تمام علماء نے متفق کے طور پر اس چیز کو مسرح طریقے سے واضح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صحت پر اس کا اثر ہوا تھا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہوا، ادروائز بھی بخار ہوئے، آپ کو سر مبارک میں درد ہوا، سر کا درد نبیوں کی تکلیف ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، آپ کے سر مبارک میں سے خون بہا، آپ کو شدید زخم آیا جنگ احد میں، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر بھر کے لاتے تھے، اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم مبارک کو دھوتی تھیں، حتیٰ کہ خون نہ رکا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک زخم کے اندر کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھری گئی، جس سے وہ خون تھم گیا اور رک گیا۔ تو اس قدر جسمانی تکلیفوں کا ہونا، حتیٰ کہ نبیوں کی شہادتیں تک ہوتی رہی ہے، یہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے۔ تو اسی حد تک اس کا اثر تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ چیز محسوس فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم سے دعا فرمائی، شفا کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ عطا فرمائیں۔ اب یہ ساری ڈیٹیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5765 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5703 5703،
ان حدیثوں کے اندر موجود ہے، جس کا میں نے اپنے لفظوں میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ حدیثیں عربی میں ہیں، لمبی حدیثیں ہیں، میں نے شارٹ کرنے کی غرض سے آپ کے سامنے اس کا نچوڑ اور ان کی سمری پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ 2 صورتیں عطا فرمائیں تو ان 2 صورتوں کو نازل ہونے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً شفا عطا فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی تو آپ نے ساری ڈیٹیل، ساری بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس فرمائی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت اور گھریلو اخلاق تھا کہ آپ اپنی بہت سی چیزیں اپنے زوجہ مطہرہ کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے وہ جو کنگھی اور بال وغیرہ، وہ جو جادو کے وہ جو ان کے آلات تھے، ان لوگوں نے جو استعمال کیے تھے، ان کو آپ نے جلا کیوں نہیں دیا اور باہر نکال کر سر عام اس بات کو اوپن کیوں نہیں کیا اور اس مجرم کا نام ظاہر کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگوں کے اندر فساد کو بھڑکاؤں اور کسی برے آدمی کی برائی پبلک میں ظاہر کروں۔ تو یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی ایک بہت عظیم مثال ہے۔ جادوگری، ابھی جس نے آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی جس نے یہ سازش، سارا کام، یہ کرتوت کیا تھا، وہ یہودی تھا۔ اور یہ بات بڑی پکی اور کنفرمڈ ہے کہ اس وقت تک یہودی یا یہودی ذہن کے لوگ جادو کے میدان میں بہت تیز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ جادوگری کو اولیائی سمجھتے ہیں، ولایت سمجھتے ہیں، بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، اور یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہر جائز ناجائز کام کے لیے جادو کر گزرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی اولادوں پر جادو کر دیتے ہیں، لوگوں کے دینی معاملات میں جس بندے کو ایکٹیو دیکھتے ہیں اس کے خلاف جادو سے کام لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ اقدام اٹھانے سے خدا کا خوف نہیں کیا، وہ کسی عام آدمی کے بارے میں کیسے خدا کا خوف کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ لوگوں کو قتل کرنے اور مار ڈالنے تک کے لیے جادو کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور یاد رکھیے، حدیثوں میں آتا ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا شرعی اور قانونی سزا کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ تو جس کی سزا دنیا میں قتل ہے، اگر دنیا میں قانون کی گرفت سے بچ بھی گیا تو آخرت میں اپنی تیاری کر لے۔ اس قسم کے عاملوں، اس قسم کے جادوگروں اور اس قسم کے پھوکے مارنے والے ظالموں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے سخت تنبیہ ہے۔ جادو کے بارے میں تفصیلات قرآن کے بعض دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں، ہاروت ماروت کے حوالے سے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے حوالے سے بھی، اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے نزول کے حوالے سے بھی میں نے اختصار کے ساتھ اشارے دے دیے ہیں۔ ہم ان کی تفصیل میں جائیں تو یہ مضمون بہت طویل ہو جائے گا، لیکن سمجھداروں کے لیے یا تھوڑا بہت مطالعہ رکھنے والوں کے لیے جو صرف اور صرف علماء کی اچھی گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہنٹس کافی ہیں۔ میں یہودیوں کی عادت بتا رہا ہوں کہ یہ جادو کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کے ہم خیال لوگوں کی عادت بتا رہا ہوں، یہ بھی جادو کے ماہر ہوتے ہیں۔